سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مجلس وہ ہوتی ہے جس میں بیٹھنے کی گنجائش زیادہ ہو، اور اپنے سے سینئر کے لیے استقبال اور احتراماً کھڑے ہو جانا، علماء کے لیے کھڑے ہو جانا، اپنے اساتذہ کرام کے لیے کھڑی ہونا، اور بالخصوص والدین کا استقبال کرنا، یہ بھی صحابہ کرام کی سنتوں میں ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، سوال جواب ہوتے تھے، وقت بھی گزر جاتا تھا، تو آقا علیہ السلام جب اپنے حجرہ مبارک میں جانے کا ارادہ فرماتے نا تو کھڑے ہوتے، تو ہم بھی آقا علیہ السلام کے لیے استقبالاً کھڑے ہو جاتے، احتراماً کھڑے ہو جاتے، اور جب تک آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں داخل نہ ہو جاتے ہم احتراماً کھڑے رہتے۔ اس سے اپنے اساتذہ کرام اور اپنے والدین اور اپنے بڑوں کا احترام جھلکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے استقبال کسی دنیا دار کا کرنا، کسی بڑے کا استقبال کرنا، کسی عہدے دار کا استقبال کرنا، اور عہدے دار بھی جس کے دل میں ایسا خیال ہونا کہ میں جاؤں گا اور لوگ میرے استقبال کے لیے لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے، اور جناب گلدستے لے کے کھڑے ہوں گے، اور میرے استقبال کے لیے جناب وہ چادریں بچھائیں گے، اور انتظار بھی کروایا جاتا ہے کہ جناب ابھی صاحب آ رہے ہیں، ابھی صاحب آ رہے ہیں، ابھی افسر صاحب آ رہے ہیں، تو اس کے استقبال کے لیے لوگ بلا وجہ کھڑے، بلکہ وہ بلا وجہ کھڑا کرواتے ہیں لوگوں کو۔ چھوٹے جو افسر ہوتے ہیں، چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مجبوری بن جاتا ہے بڑوں کا کے لیے کھڑے ہونا اور بڑے افسروں کا استقبال کرنا۔ تو اگر کسی افسر کے دل میں یہ خیال ہو کہ جناب میں بڑا ہوں اور میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے رہیں، اور وہ جان بوجھ کے لیٹ آئے تاکہ پتہ چلے کہ جناب صاحب آ رہے ہیں، صاحب آ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی انتظار کروائے اور جس کے استقبال کے لیے لوگ بت بن کے کھڑے رہیں، لوگ بت بن کے کھڑے رہیں اور وہ اپنا انتظار کروائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار سمجھے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے عاجزی جو ہے نا، عاجزی انکساری، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ آپ جتنے بڑے افسر ہیں، جتنے بڑی آپ کے پاس پوسٹ ہے، آپ اتنے ہی زیادہ عاجز اور انکسار ہونے چاہیے، اس لیے کہ ساری پوسٹیں اور سارے معاملات اور یہ ساری جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی پوسٹ اور اتنی بڑی افسر شاہی آپ کو امتحان کے لیے دی ہوئی ہے، اور اگر آپ اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھ کر آپ غریبوں کا دھیان نہیں کر رہے، اور اپنے آپ پر جو ڈیوٹی ہے آپ کی، آپ اس ڈیوٹی کو پورا ادا نہیں کر رہے، تو نہ صرف آپ لوگوں پر تو ظلم کر ہی رہے ہیں، آپ اپنی جان پر بھی ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے عہدے سے ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ کا جو منصب تھا، جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، وہ کسی بھی فیلڈ میں منصب ہو، انصاف کا منصب ہو، منصب جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ نے وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کرنی ہے، عوام الناس کے کام آنا ہے، اپنے کام پورے کرنے ہیں، تو اگر آپ اس میں غفلت برت رہے ہیں تو بھائی میرے، ایک تو آپ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ اپنی جان پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کل کو اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔